الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعلیم المنطق شروع کریں گے۔ یہ کتاب عبدالستار سعیدی صاحب قبلہ کی ہے اور آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعلیم المنطق سے علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ پڑھیں گے، کیونکہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ جان لینا چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق میں ہم علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ سب سے پہلے مصنف منطق کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ منطق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، منطق کی تعریف ہی آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یعنی منطق ایک ایسا قانونی آلہ ہے کہ اگر اس کی ہم رعایت کریں تو ہم ذہن کو فکری غلطی سے بچا سکتے ہیں۔ فکر میں جو غلطی واقع ہوتی ہے اس غلطی سے ذہن کو ہم بچا سکتے ہیں۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع معرف و قول شارع اور دلیل و حجت ہے۔ معرف جو ہے، قول شارع وہی ہے۔ اس طرح دلیل جس سے کہتے ہیں، حجت بھی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ منطق و قول شارع، دلیل و حجت ہے۔ معرف و منطق کا موضوع کیا ہے؟ معرف و قول شارع اور دلیل و حجت۔ منطق کی غرض کیا ہے؟ منطق کیوں سیکھتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ منطق کی غرض صیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا۔ منطق کی غرض کیا ہے؟ ذہن کو فکری غلطی سے بچانا۔ فکر کرنے میں کہیں ذہن غلطی نہ کر جائے، ذہن کو فکر کرنے میں غلطی سے بچانا، یہ منطق کی غرض ہے۔ اب دیکھیں، فائدہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ غرض اور غایت میں کیا فرق ہے۔ غرض و غایت ہم کہتے ہیں، تو غرض و غایت میں غرض کسے کہتے ہیں، غایت کسے کہتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، فائدہ کسی فعل کے نتیجے کو، یعنی کسی کام سے، کسی کام کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو اس حیثیت سے کہ اس کا تصور، اس نتیجے کا تصور فاعل سے صدور فعل کا باعث بنا، یعنی کسی بھی چیز کا نتیجہ ہو، کسی بھی فعل کا نتیجہ ہو، اس کو اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ یہ جو تصور ہے، نتیجے کا تصور جو ہے، یہ فاعل سے اس کام کے ہونے کا، فاعل سے اس کام کے صدور کا باعث بنا، تو یہ کیا ہے؟ غرض اور علت غایہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں کہ کسی فعل کے نتیجے کو اس حیثیت سے کہ اس کا تصور فاعل سے صدور فعل کا باعث بنا، غرض اور علت غایہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نتیجے کو غایت اور علت غایہ کہا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے فاعل سے، یعنی اس نتیجے کی وجہ سے فاعل سے اس فعل کا صدور ہوا، اور اس حیثیت سے، یعنی اس نتیجے کو اس حیثیت سے دیکھیں، اگر بیان کر رہے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ وہ صدور فعل کے بعد حاصل ہوا، یعنی کسی نتیجے کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ وہ فعل کے صدور کے بعد حاصل ہوا، تو فائدہ، منفعت اور غایت کہلاتا ہے۔ کیونکہ یہ فعل کے صدور کے بعد حاصل ہوا، جو بھی نتیجہ ہوتا ہے وہ فعل کے صدور کے بعد ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں نتیجے کو تو وہ فائدہ، منفعت اور غایت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟
چنانچہ سیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی ذہن کو فکری غلطی سے بچانا، بحیثیت اول، بحیثیت اول سے مراد کیا، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کا تصور، یعنی ذہن کو غلطی سے بچانا، فکری غلطی سے بچانا، یہ تصور علم منطق سیکھنے والے کو جو منطق سکھائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا اس کے لیے غرض، یہ اس کی علم منطق سیکھنے والے کے لیے غرض ہوگا۔ سیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر بحیثیت اول علم منطق کی غرض اور علت ہے۔ بحیثیت اول یعنی اس کا تصور، اس نتیجے کا تصور، سیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر یعنی غور و فکر کرنے میں ذہن غلطی سے بچ جائے، اس کا تصور فاعل سے جو فعل صادر کر رہا ہے، فاعل سے صدور فعل کا باعث بن رہا ہے، یعنی علم منطق سیکھنے والے سے علم منطق سیکھنے والے کو علم منطق سیکھنے کا باعث بن رہا ہے، جو منطق سیکھ رہا ہے نا، اس کے منطق سیکھنے کا باعث کیا بن رہا ہے؟ ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ تصور، تو اس اعتبار سے یہ یعنی سیانت الذہن یعنی الخطاء فی الفکر یہ غرض ہے اور علت ہے۔ اور بحیثیت ثانی یعنی دوسرے کے اعتبار سے یہ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ ذہن کو غلطی سے کب بچایا جائے گا؟ جب ہم علم منطق سیکھ جائیں گے، اس اعتبار سے فائدہ، منفعت اور غایت ہے، کیونکہ اسے سیکھنے کے بعد، علم منطق کے بعد یہ حاصل ہوگا، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ فائدہ ہے، منفعت اور غایت ہے۔ خیر، علم منطق کے واضح کون ہے؟ علم منطق کو وضاح کرنے والا کون ہے؟ واضح منطق کو ابتداً ارسطو نے سکندر ذوالقرنین کے حکم پر وضع کیا۔ اولاً علم منطق کے واضح سکندر، ٹھیک ہے نا، یہ ذوالقرنین کے حکم سے ارسطو، علم منطق کا جو واضح ہے وہ ارسطو ہے، اس نے سکندر ذوالقرنین کے حکم سے علم منطق کا وضع کیا۔ لہٰذا ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے، معلم اول سے مراد ارسطو ہے۔ پھر ابو نصر فارابی نے اس کی مزید توضیح کی تو وہ معلم ثانی کہلائے، کیونکہ ابو نصر فارابی نے اس کی اور توضیح کی اور وضاحت کی، اس لیے وہ معلم ثانی کہلاتے ہیں۔ اور فارابی کی کتب کے جل کر ضائع ہو جانے کے بعد شیخ الرئیس بو علی سینا نے دوبارہ اس علم کو مفصل تحریر کیا تو وہ معلم ثالث پائے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ اس علم کو از سر نو شروع کیا، لکھا، تو یہ معلم ثالث قرار پائے۔ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ، منطق بنا ہے نطق سے، منطق نطق سے بنا ہے، اس میں حروف اصلیہ نون طا قاف ہیں۔ نطق کی دو قسمیں ہیں، نطق کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، بولنا، نطق کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نطق ظاہری یعنی تکلم، نطق ظاہری کے کسے کہتے ہیں؟ تکلم کو، گفتگو کو۔ نمبر دو نطق باطنی یعنی ادراک، غور و فکر، سوچ۔ چونکہ یہ علم ان دونوں میں تقویت دیتا ہے، علم نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں میں علم منطق تقویت دیتا ہے، لہٰذا اسے منطق کہتے ہیں۔ اور اس علم کو میزان بھی کہا جاتا ہے، علم منطق کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میزان کا معنی ترازو ہے، اور یہ علم بھی عقل کے لیے ترازو ہے، یہ علم عقل کے لیے ترازو ہے، کیونکہ عقل جو ہے اس علم کے ذریعے سے غلط اور صحیح کے درمیان موازنہ کرتی ہے، اس لیے یہ اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر عقل افکار کو تول کر صحیح اور فاسد میں امتیاز کرتی ہے، یعنی یہ علم جو ہے عقل کے لیے ترازو ہے کہ اس علم پر عقل صحیح اور غلط کو تول کر کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا موازنہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیز اس علم کا اور ایک نام ہے، اس علم کو علم عالی بھی کہتے ہیں، جو یہاں مذکور نہیں ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہے کسی کام کو کرنے کا آلہ، ٹھیک ہے نا۔ علم عالی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو علم ہے نا، یہ دوسرے علوم کو حاصل کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے علم منطق کو علم عالی بھی کہتے ہیں۔
اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔